خزیمہ کیسے ہیں آپ بیٹے؟ ٹھیک ہے میم. تو مجھے یہ بتائیں خزیمہ کہ آپ کو میں نے کوئی ہوم ورک دیا تھا؟ آپ میرے پاس ریگولر کلاس فزیکل کلاس میں بھی ہوتے ہیں تو ابھی آپ کو نہیں ڈانٹتی، میں آپ سے پوچھتی کیا مسئلہ ہے، آپ میری بات ماننا پسند نہیں کرتے؟ جی خزیمہ بتائیے بیٹے، آپ کو میری بات ماننا اچھی نہیں لگتی؟ کیوں نہیں؟ ہاں کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ تو پھر میرا کام دیا ہوا کام کیوں نہیں کرتے بیٹے؟ جب تک آپ مجھے کوئی چیز لکھ کے نہیں بھیجیں گے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو میرا پڑھایا ہوا سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ دیکھیے زبانی آپ بھی بہت باتیں کرتی ہیں، میں بھی بہت باتیں کرتی ہوں، آئلہ سے بھی ہم ایک دو چیزیں پوچھ لیتے ہیں، لیکن جب تک آپ لکھ کے نہیں بھیجو گے تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ خزیمہ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آپ مجھے لاکھ کہتے ہیں کہ میم آ رہا ہے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں پورا سال آپ پڑھیں گے تو ایگزامینر جو کیمبرج کا ایگزامینر وہ آپ کو اسیس کرے گا کہ ٹیچر نے ان کو صحیح پڑھایا ہے کہ نہیں پڑھایا۔ اس وقت اگر میں نے آپ کو ان کے اکارڈنگ نہیں پڑھایا تو نقصان کس کا ہوگا؟ چلیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں۔ میرا. ہاں خزیمہ ٹھیک ہے، آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ چلیں پہلے آپ سے بات کرتے ہیں کیونکہ جی آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے بیٹے؟ پڑھائی میں نہیں پڑھائی کی تو بات ہمیں بات نہیں کریں گے، پہلے مجھے آپ کو پڑھائی کے علاوہ کیا چیز پسند ہے بہت زیادہ؟ کرکٹ. کرکٹ؟ کرکٹ کھیلنے کو ہر وقت دل کرتا ہے آپ کا؟ جی. اسی طرح مجھے ابھی فی الحال مجھے ماما کو بابا کو دا کلاس مینجمنٹ کو آپ کا یہ شوق ادھر پڑھائی میں چاہیے، جی. ٹھیک ہے؟ ہم ہر وقت تو آپ کو نہیں پڑھا رہے، ایک گھنٹہ جو ہے نا یہاں پر آپ نے مجھے ایک گھنٹے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کا مائک نہیں بند ہوگا، اور آپ کو جو میں کام کہوں گی جو میں سوال پوچھوں گی آپ مجھے بتائیں گے، اور کل کا پڑھایا ہوا جب میں دہراؤں گی تو آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے نہیں آتا یا مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے خزیمہ؟ پتہ پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے نہیں پڑھایا، بچے کو سمجھ ہی نہیں آیا، کیا خیال ہے؟ آئلہ صحیح کہہ رہی ہوں کہ غلط کہہ رہی ہوں بیٹے؟ صحیح کہہ رہی ہیں. ہے نا؟ دیکھو کتنا انرجی کتنا ایفرٹ پٹ کر کے آپ کے پیرنٹس کی طرف سے آپ کی اپنی طرف سے پھر کلاس مینجمنٹ کی دیکھیں پورا وہ جب تک ہماری ڈفرینٹ کلاسز چلتی تھی پوری مینجمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھ رہی تھی، کیا انہیں اور کوئی کام نہیں ہے نا؟ لیکن وہ یہ کہ آپ سے جو کمٹمنٹ کی ہے، آپ کے پیرنٹس سے جو کمٹمنٹ کی ہے، جو میں نے آپ سے کمٹمنٹ کی ہے، وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا 100% پٹ اپ کریں، تو پھر وہاں سے ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کم از کم آپ 99 پوائنٹ تو پٹ اپ کریں نا۔ پتا خزیمہ اور آئلہ کیا ہوگا کہ جب میں آپ کا ری موک لوں گی پھر پری موک لوں گی پھر موک لوں گی تو میں آپ کو پتا اسکول مینجمنٹ کو لکھ کے دوں گی کہ آئلہ کے اردو میں خزیمہ کے اردو میں یہ گریڈ آئیں گے۔ اتنا آسان کام نہیں ہوتا پڑھانا، آن لائن ہو یا فزیکل ہو، ہمیں لکھ کے دینا پڑتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے یہ گریڈ آئیں گے، اور اگر نہیں جاتے تو پھر ہم ایک کان سے پکڑ لیتے ہیں کیوں نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں میرا اور ہماری پوری مینجمنٹ کا جو انحصار ہے رزلٹ کا، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہمیں رسپانس کیسا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے خزیمہ؟ ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کو میں نے 2-3 دفعہ تو میں نے آپ کا یہ جواب برداشت کر لیا کہ نہیں میں نے نہیں کیا، مجھے یاد نہیں رہا یا مجھے نہیں پتا، میں آئندہ نہیں سننا چاہوں، ٹھیک ہے خزیمہ؟ اچھا مجھے یہ بتائیں گے میں ساری جو ہم پڑھ رہی ہیں یہ کس کا فائدہ؟ میرے پاس تو ڈھیر ساری ڈگریاں ہیں جو کہ اس عمر میں شاید کسی کام کی بھی نہیں رہتی، لیکن یہ کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ کمایا، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کو ان سے پڑھایا، تو خزیمہ یہ ڈگری آپ کو ملے گی تو یہ آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے اس کی، اسپیشلی او لیولس؟ او لیولس کیا ہے خزیمہ پہلے یہ بتائیں آپ مجھے۔ او لیولس کی ڈگری کیا ڈگری ہے؟ یہ کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ ڈگری تو خیر نہیں بھی، سرٹیفکیٹ کیا ہے یہ؟ جی بیٹا؟ او لیولس کا جو سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا کہ خزیمہ نے او لیولس اچھے گریڈ اچھے مارکس میں پاس کر لیا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ کیوں کروا رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں اس کا تو پاکستان میں بے شمار بورڈز ہیں، آپ کہیں سے بھی میٹرک کر لو کوئی ایشو نہیں ہے، پشاور میں کتنے بورڈ ہیں، آغا خان بورڈ ہے، فیڈرل بورڈ ہے، آپ کے پیرنٹس نے یہ کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ خزامہ کو او لیولس کرواتے ہیں؟ بتائیے، پیرنٹس آپ نے ڈسکس کیا ہوگا نا؟ چلے اتنی دیر میں آپ سوچیں، آئلہ آپ بتاؤ آپ نے کیوں پریفر کیا او لیولس؟
میٹرک بورڈ سے کیا؟ او لیولس کیونکہ ہوں میرے پیرنٹس نے مجھے جیسے دیا کہ او لیولس کر لو، تو میں نے بولا چلو ٹرائی کر لیتے ہیں. نہیں، وجہ نہیں بتائی آپ کو؟ ہاں آپ کو اس میں ڈیفرینشیٹ نہیں کیا انہوں نے کہ میٹرک میں اور او لیولز میں کیا فرق ہے؟ نہیں، مجھے نہیں بتایا. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی نہیں کویشچن کیا؟ آج کل کے تو بچے جو ہماری جنریشن ہے تو بہت کویشچن کرتی ہے، کہ اسی لیے تو مجھے پسند ہے کہ مجھے ان سے نہیں کہنا پڑتا اب یہ مجھ سے کویشچن پوچھو. ٹھیک ہے جی. خزیمہ آپ بتاؤ، آپ کے بھی پیرنٹس نے کیا کہ چلو جی او لیولز کر لے، تو آپ نے کہا چلو جی کر لیتے ہیں، ایسا تھا؟ خزیمہ آپ نے مائک کھلا ہوا ہے، آپ کہاں ہو بیٹے؟ جی میم. ہاں بتائیے، آپ نے او لیولز کیوں ڈیسائیڈ کیا؟ میم نہیں پتا ہے نا؟ چلیں جی میں بتاتی ہوں. آپ کے پاس دیکھیں آئلہ اینڈ خزیمہ، جب آپ او لیولز کر لیں گے تو پوری دنیا بھر کی یونیورسٹیز اور اس کی وہ اپرچونٹی آپ کے اوپر اوپن ہو جائیں گے، پوری دنیا کے دروازے آپ پہ کھل جائیں گے. اب کسی بھی اسٹیٹ میں جا کے اے لیولز کرو یا اور فردر اسٹڈیز کرو، ان کے 100% اسکالرشپ پہ جاؤ، میٹرک کر کے وہ پھر آپ کو وہاں پر اتنا اچھا ویلکم نہیں کیا جاتا، پھر آپ کو سیلف فائنینسنگ پہ جانا پڑتا ہے، وہ بہت ایکسپینسو. اگر آپ ویئر بھی کر لیتے ہیں پھر بھی جا کے وہاں پر آپ کو ان کی یونیورسٹی میں، ان کے کالج میں ایکویلنس کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے. وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ دینا پڑتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ بچہ ہمارے ٹیچر کو پڑھایا اور سمجھ سکتا ہے یا نہیں سمجھ سکتا، یہ رسپانس کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو او لیولز یہاں سے آپ کر کے جاؤ گے تو دنیا بھر کے دروازے آپ پر کھلے ہوئے. میٹرک والوں کو تو آج کل پاکستان میں بھی کوئی نہیں پوچھ رہا. اس لیے آپ کے پیرنٹس نے یہ ڈیسیژن لیا کہ اپنے بچوں کو ہم کسی بھی باہر کنٹری میں بھیج دیں گے پڑھنے کے لیے، ان کا فیوچر بن جائے گا، ایک اچھی اسٹیٹ میں جائیں گے، اچھی چیزیں سیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو ڈیسائیڈ کیا. تو یہاں پر ہمارا 99% ریزلٹ جو ہے وہ آپ بچوں کے رسپانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے آپ کو پہلی کلاس میں کہا تھا 1000 ٹائم مجھ سے ایک چیز پوچھیں، میں اس کو 3000 میں بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب میں ایک دفعہ پوچھوں، کوئی اسیسمنٹ دوں، وہ آپ نے مجھے کر کے دینی ہے وداؤٹ اینی ایکسکیوز کہ مجھے یاد نہیں رہا، میں بھول گیا، میں یہاں چلا گیا تھا، یہاں چلی گئی تھی، ایسی کوئی بات نہیں میں سنوں گی. میں آئی کلیئر مائی سیلف؟ آئلہ، یس. خزیمہ، جی میم. ٹھیک ہے خزیمہ. چلے جی اب یہ سوال پڑھیں. خزیمہ یہ سوال پڑھو جو آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے. ٹھہرے میں شیئر میم کر، نہیں. اچھا میں شیئر کر لیتی ہوں. میں نے کہا آج میں تھوڑی سی آپ سے بات کر لوں کہ تھوڑا سا مجھے یہ پرابلم آ رہا ہے، تم سے کیا کریں. ٹھیک ہے جی. خزیمہ، آپ کی طرف سے آ رہا ہے. ابھی تم آئلہ سے ساتھ بھی اتنا شو نہیں ہوئے کہ ہم ان کو کہیں کہ جی آئلہ ہمیں رسپانس نہیں کریں. انشاءاللہ آئلہ ہمیں بہت اچھا رسپانس کریں گی. ٹھیک ہے جی. خزیمہ اسکرین نظر آ رہی ہے بیٹے؟ جی میم. ہاں پڑھیں، سوال پڑھیں. سوال نمبر 5 کے ہر سوال میں دیے گئے پہلے جملے کو پڑھ کر دوسرے جملے کو مناسب لفظ یا الفاظ کے مدد سے اس طرح مکمل کیجیے کہ اس کا مفہوم نہ بنے. پڑھیں، مثال پڑھیں. آم کو پلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. آموں کو تمام پلوں میں بلند مقام حاصل ہے. شاباش. ٹھیک ہے، اب دیکھیے بادشاہ آپ کو پتا ہے ایک رینک ہے، ایک مقام ہے، یعنی کہ اگر کسی کا دربار لگا ہوا ہے تو اس میں سب سے اونچی کرسی پر یا سب سے جو پاورفل پرسنالٹی ہوگی وہ بادشاہ ہوگا. تو اسی لیے جی کہتے ہیں کہ آم جو ہے وہ پھلوں کا بادشاہ ہے، کہ دنیا میں ہر شخص کو آم بہت پسند ہے. آپ کو پسند ہے خزیمہ؟ جی. آئلہ آپ کو پسند ہے آم؟ ہاں جی. گڈ، مجھے بھی بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، اور کبھی آم روٹی کے ساتھ کھایا آپ نے، چپاتی کے نہیں. ساتھ؟ نہیں. اچھا آئلہ آپ جو آج ایکسپیرینس کرے گا، دوپہر میں زیادہ مزے کا لگتا ہے. اماں سے کہنا آپ کو سمپل چپاتی بنا کے دینا، اسے آپ آم کھا کے دیکھیے گا، اف بڑا ٹیسٹ آتا ہے. ٹھیک ہے چلیں جی. ہاں چلیں خزیمہ پہلا جملہ پڑھیں. ریل گاڑی کا سفر محفوظ اور آرام دہ ہے. حفاظت اور آرام کی حوالے سے ریل گاڑی سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا دیکھو خزیمہ، میں لفظ پڑھ رہی ہوں، آپ سے دھیان سے سنیے گا. ٹھیک ہے، ریل گاڑی کا سفر محفوظ اور آرام دہ ہے. جی. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو جلدی پڑھ جاتے ہیں تو لفظ کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ناشتہ کر کے بیٹھا کریں، لفظ نہیں کھایا کریں. ٹھیک ہے، تو جی بتائیں. اب دیکھیے محفوظ اور اب ہم نے محفوظ اور آرام، تو ہمارے پاس یہ دونوں لفظ آ گئے. ہم نے یہاں پر
جو ریل گاڑی ہے اس کے حوالے سے ہم نے یہاں ایک جو لفظ لکھیں گے وہ آئے گا. کیا آ سکتا ہے؟ ریل گاڑی کیا چیز ہے؟ جیسے سائیکل، موٹر سائیکل، ریل گاڑی، ہوائی جہاز، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ٹرانسپورٹیشن کے لیے کام آتی شاباش. ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹیشن کو ہم اردو میں کہیں گے ذرائع نقل و حمل، اور پھر اس کو اور آسان میں ہم کہیں گے کہ سواریاں ہیں. ٹھیک ہے. جی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہاں پہ یہ لفظ آ سکتا ہے کہ حفاظت اور آرام کے حوالے سے ریل گاڑی سے اچھی کوئی سواری نہیں ہے؟ کیا خیال ہے حزیمہ، یہ آ سکتا ہے نا لفظ؟ جی. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیے وہ ہمیں جو ایگزامینر کہہ رہا ہے کہ جملے کو پڑھ کر اس کو سمجھیں کہ خالی جگہ پر آپ نے کون سا لفظ آئے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ محفوظ اور آرام دہ دونوں لفظ ہمارے پاس آگے، تو اب ہم جہاں یہ لکھیں گے نا وہ کوئی ریل گاڑی کے حوالے سے لکھیں گے، کیونکہ اس نے سوال بھی یہ پوچھا ہے کہ حفاظت اور آرام کے حوالے سے ریل گاڑی سے اچھی کوئی ڈیش نہیں ہے. اب ہم نے دیکھا کہ ریل گاڑی تو سواری ہے، اس پہ لوگ سوار ہو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے پاس سوٹیبل ورڈ ہوگا سواری نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیوں ہے آرام دہ اور حفاظت والی؟ جی. ریل گاڑی کیسے آرام دہ اور حفاظت والی گاڑی ہے، سفاری ہے یہ؟ آئلہ آپ بتاؤ. کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سیفسٹ اور کہتے ہیں کمفرٹیبل ہے ٹرین کا سفر. آئلہ آپ کیا کہتے ہو بیٹے؟ مجھے بھی لگ رہا ہے ٹرین کا ہی ہے. نہیں لیکن نہیں ہے ٹرین کا ہی ہے. ہاں یہ تو ٹرین کیسے سیف ہے اور آرام دہ ہے؟ ہم اپنی گاڑی میں جائیں وہ بھی سیف ہے، وہ بھی آرام دہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کمپیریٹیولی، ہاں کہتے ہیں کمپیریٹیولی تمام سواریوں کے، ہوائی جہاز کے بھی ٹرین اپنی. میں آرام آتا ہے کیونکہ وہاں پہ آگے پیچھے گاڑیاں نہیں ہوتی، رش، بس جاؤ. گڈ. ٹھیک ہے. اب یعنی کہ آپ ٹریفک میں اسٹک نہیں ہوتے. ویری نائس. اور سیف کیسے ہے؟ سیف ہم وہاں پہ وہ ہینڈل ہوتے ہیں، ان کو پکڑو یا بیٹھو. دیکھیں میرے خیال سے سیف اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی رابری نہیں ہو سکتی انٹرس کہ کوئی رابر اس میں ڈاکو چڑھ نہ جائے اس میں. یعنی کہ آپ کو کوئی وہ ٹائر پنچر نہیں ہو جائے گا، آپ کو کوئی یعنی کہ گر نہیں جائے گا. وہ علیحدہ بہت ایکسٹریم کیسز ہوتا ہے کہ ٹرینیں آپس میں ٹکرا جائیں تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کا ایکسیڈنٹ بھی بہت ریئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ رابری نہیں ہوئے گی کیونکہ لوگ زیادہ آئیں گے تو. ہاں اگر کوئی چڑھ بھی جائے گا نا ڈاکو چوری کرنے کے لیے تو وہ سارے لوگ مل کے اس کو پکڑ لیں گے. اب سنگل گاڑی میں جا رہے ہو، اب 4 اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 6 لوگوں نے آپ کو روک لیا، تب کیا کسی سے لڑیں گے؟ ٹھیک ہے. ویسے بھی پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے کسی سے کوئی مس کمیونٹ ہو جائے، آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو اس سے بحث نہ کریں، اسے کہیں ٹھیک ہے سر میری غلطی، خدا حافظ. ٹھیک ہے. کیونکہ پاکستان کا جو اس وقت گرمی کا موسم چل رہا ہے، سب کو بڑی کتنے پارا دماغ میں چڑھا رہتا ہے، تو ویسے بھی ہمیں بھی رسول اللہ نے منع فرمایا کہ جاہل سے بحث نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو کو مانے گا نہیں اور آپ کو بھی وہ ڈسرسپیکٹ کر دے گا. ٹھیک ہے. چلیں جی دوسرا پڑھیں خزیمہ. دنیا جنگی حیات کے تحفظ سے غافل ہے. جنگی شاباش. حیات کے حفاظت کے سلسلے میں دنیا ور نظر آ رہی ہے. ہاں اب ہم نے یہاں پہ کیا کس کا جنگلی حیات، دنیا، تحفظ اور غافل، یہ 4 لفظ ہیں. ان میں سے کسی ایک کو ہم نے یہاں پہ چینج کر کے لکھنا ہے. اب دیکھیں جنگلی حیات کی حفاظت کے سلسلے میں یعنی کہ دنیا، جنگلی حیات اور تحفظ. ٹھیک ہے. یہ سب تو انہوں نے نیچے دے دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ نہیں چینج کرنا، ہمیں ورڈ چینج کرنا ہے غافل. ایسا لفظ لے کر آئیں جو غافل سے ملتا جلتا ہو. عائزہ آپ بھی کوشش کرو بیٹے کہ ایسا لفظ جو غافل سے نیئر ٹو میننگ ہو. ٹھیک ہے. آئلہ ٹھیک ہے. آپ سن رہے ہو نا بیٹے؟ مائک نہیں بند کریں. سن جی جی بیٹے سوچیں. اکثر جب ہم امیوں کو تنگ کرتے ہیں نا کسی کام کے حوالے سے، کوئی کام کہتی ہیں ہم وہ نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں امی باپ نہیں کر دیں گے، پھر ہم یہ لفظ ہمیں لازمی کہتی ہیں. یہ لفظ بچوں نے سب نے سنا ہوتا ہے، میرے بچوں نے بھی سنا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم مدرس ہی ہوتے ہیں جو دنیا میں واحد ہستیاں ہوتی ہیں، پیرنٹس جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ان سے زیادہ کامیاب ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے بچوں کو ہر وقت ان کی ڈائریکشن ٹھیک کرتے رہتے ہیں. جی خزیمہ غافل کے علاوہ کوئی لفظ بتائیں جو یہاں پر لگے فٹ ہو جائے. ابھی میں نے کلاس شروع ہونے سے پہلے یہی چیز یہ لفظ ذہن میں رکھ کے خزیمہ آپ سے بات کی ہے. چلیں اتنا کلو دے دیتی ہوں کہ مجھے ایسا فیل ہوا، ہو سکتا ہے نہ غلط فیل ہوا ہو،
ٹھیک ہے جی. جی خزیمہ آیا کوئی ذہن میں لفظ؟ نہیں. آئلہ آپ کیا آ رہا ہے بیٹی؟ نہیں. اماں کہتی ہیں تم ہر وقت موبائل پر لگے رہتے ہو، کتنے لاپرواہ ہو، اور پڑھائی کیوں نہیں کرتے یا کرتے؟ ہے نا؟ سنا بنا یہ لفظ لاپرواہ؟ ہاں جی. خزیمہ سنا بنا؟ یہاں یہ رہے گا غافل اور لاپرواہ. غافل ہوتا ہے کہ اس نے جو کام اس کو دیا گیا تھا اس نے اسے غفلت برتی، اس کو اپنی فرسٹ پریورٹی نہیں بنایا، اس نے اپنے کسی اور کام کو کہا کہ پہلے میں یہ کر لوں، یہ بعد میں کر لوں گا، اور ذہن میں رکھیے گا ایک کل اور ایک بعد کبھی بھی نہیں آتا، وہ ٹائم آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے آئلہ؟ یہاں پر آئے گا کہ جنگلی حیات کی حفاظت کے سلسلے میں دنیا لاپرواہ نظر آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھ لیں گے، ہو جائے گا، کر لیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے پاس دنیا میں کسی بھی قسم کے یہ برڈز اور اینیملز نہیں رہیں گے تو ہم بھی نہیں رہیں گے. بایو ڈائیورسٹی کا ایکو سسٹم یہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ جغرافی میں پڑھاؤں گی آپ کو یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 آئلہ، یہ جیسے خواتین سے ریلیٹڈ ہے. آپ آپ اس کا جواب ہمیں بتائیے گا. ٹھیک ہے جی. خزیمہ پڑھیں بیٹے. اچھی کھیر پکانا ہر کسی کا کام نہیں ہے. ٹھیک اس ہے. ذائقہ کھیر پکانا ڈیش ہے. تیش ہے. خزیمہ آئلہ آپ نے کبھی بنائی ہے کھیر بیٹے؟ کھیر؟ آپ نے کبھی کھیر بنائی ہے؟ کھیر؟ نہیں، میں کھیر کھاتی ہی نہیں ہوں. او کھیر تو بڑے مزے کی ہوتی ہے ویسے، بڑا اچھا. مجھے نہیں اچھی لگتی. اچھا نہیں اچھی لگتی تو پھر اچھا آپ نے بھی بنائی بھی نہیں ہوگی. خزیمہ آپ نے کبھی ٹرائی کی ہے کھیر بنانا؟ نہیں میم. آپ کا خزیمہ کیا خیال ہے گھر کے سارے کام بنانا کرنا، اسپیشلی کھانا بنانا، واشنگ کرنا، آئرنگ کرنا، کیا یہ مرد بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. شاباش. کیوں کر سکتے ہیں؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سارے کام کر کے بتائے اور ہمیں تاکید کہا ہے کہ اپنے سارے کام آپ نے خود کرنے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں بتائی رسول اللہ نے کہ یہ عورتیں کریں گے مرد نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ ہمارے بوائز کو بھی ہماری گرلس کی طرح بہت اسکلفل ہونا ہے، کہ بڑے آرام سے کہتے ہیں جی کوکنگ، واشنگ، ڈسٹنگ، آئرنگ یہ سب آتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہائی ہیومن ویلیو اسکلز ہیں. ٹھیک ہے اچھا جی. اچھی کھیر، اب دیکھیں انہوں نے لکھ دیا ہے خوش ذائقہ کھیر پکانا، یعنی کہ اچھی کھیر پکانا، یہ تینوں لفظ آ گئے. اب کام کے حوالے سے بتائیں کہ میں یا آپ کوئی ایسا کام کریں جو بہت پرفیکٹ ہو. پھر اس سے ایگزامپل دی جائے کہ خزیمہ سے زیادہ ہوم ورک اچھا کوئی نہیں کرتا، آئلہ سے زیادہ اچھا کلاس میں کوئی رسپانس نہیں کرتا. میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. تو وہ کام کس لیول پہ جائے گا جو میں ایگزامپل دوں گی، مثال دوں گی کسی کو. آئلہ آپ کے ذہن میں آئے آپ ضرور بتائیے گا. خزیمہ آپ کے ذہن میں آئے آپ ضرور بتائیے گا مجھے ورڈ، نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. کام، ایک کام کب قابل مثال بن جاتا ہے؟ میں آپ کو ایک فارمولا ہی بتاؤں گی. ٹھیک ہے؟ اگر وہ اپنے اپنا لیا یقین کریں زندگی کے ہر فیلڈ میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، ہر ریلیشن شپ میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو کسی قسم کا زندگی میں لاس نہیں ہوگا انشاءاللہ العظیم. خزیمہ آ رہا ہے کوئی ذہن میں ورڈ لفظ؟ آئلہ آپ کیا آ رہا ہے بیٹے؟ نہیں، مجھے نہیں. اچھا دیکھیں آپ کی مما سب سے اچھی چیز کیا بناتی ہیں کھانے میں؟ کھانے میں تو بہت اچھی چیزیں بناتی ہیں. وہ جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، آپ کہتے ہیں مارولس. مارولس. دال چاول. او زبردست. یعنی کہ چاول کا بھی آپ کو خوشبو اروما آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اور دال کا بھی آپ کو ٹیسٹ بہت زبردست لگتا ہے ایز کمپیئر اپنے کہیں بھی ریلیٹیو میں کھائی ہوگی، ہوٹل پہ کھائی ہوگی، لیکن ہم کہتی ہیں نہیں مما یو آر دا سپر ان دس ڈشز. ٹھیک ہے؟ خزینہ آپ کی مما کون سی اچھی ڈش بناتی ہے؟ جی بریانی. او زبردست. بریانی، یعنی کہ آپ کو آپ نے بہت جگہ باہر بھی کھائی ہوگی، ادھر ادھر ریلیٹیوز میں بھی کھائی ہوگی، شادی میں بھی کھائی ہوگی، لیکن ہم کہتی ہیں مما جو آپ بریانی بناتی ہیں اس کا ذائقہ زبردست ہے. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا، آئلہ کی مما اور خزیمہ کی مما اپنی جو ان کی اسپیشل ڈش ہے بنا بنا کر اس ڈش میں انہوں نے فن حاصل کر لیا ہے. ٹھیک ہے؟ خوش ذائقہ کھیر پکانا فن ہے، اچھی بریانی بنانا فن ہے. ٹھیک ہے آئرہ؟ اچھے دال چاول بنانا فن ہے. سمجھ آئی؟ وہ کام جس میں آپ
کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے وہ فن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اسی لیے بار بار کہہ رہی ہوں, اچھا فارمولا میں نے آپ کو زندگی میں کامیاب ہونا تھا. ٹھیک ہے, ہر ریلیشن شپ میں کوئی بھی دنیا کا آپ کام سیکھنا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, اس میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنی زندگی میں اب آپ نے خود ڈیوائڈ کرنا ہوگا, اس کو منتھ میں کر لیں, ایئر بیسس پہ کر لیں. آپ نے اس ایک اسکل پہ جو بھی آپ کرنا چاہتی ہیں, کوئی ریلیشن شپ اچھا اسٹرانگ بنانا چاہتی ہیں, تو آپ نے اپنی زندگی کے 10,000 گھنٹے کاؤنٹ کر کے صرف اس ایک اسکل پہ, اس ایک رشتے پہ لگا دیں, ایکسلنٹ ہو جائے گا. سنسیئرلی, یہ نہیں کہ میں بھول گیا, میں کرتا ہوں, میں آتی ہوں, میں جاتی ہوں, یہ نہیں. وہ آپ نے جو 1 گھنٹہ نکالا ہے, 2 گھنٹہ نکالا ہے اس کو, وہ آپ نے دنیا جہاں سے آپ نے لاپرواہ ہو کے اس کام پہ کرنا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاؤں, میری بیٹی ابھی میڈیکل کے بس یہ لاسٹ ایئر میں ہے, یعنی کہ دسمبر میں وہ فارغ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے کلاس فورتھ کے پیپرز ہو رہے تھے, اور میری نند کی بیٹی کی شادی تھی, تو میں نہیں گئی اس پہ. مائیوں تھی ان کی, میں نے کہا بیوی جی میں تو نہیں آؤں گی, میری بیٹی کا پیپر ہے. تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا, کہ لگی ہاں وہ CSS کر رہی ہے. میں نے کہا یہ اس کی عادت کہ جب پڑھنے بیٹھے ہیں تو صرف پڑھنے بیٹھے ہیں, یہ کیسے ڈیولپ ہوگی, میں اس کو آج سے سکھاؤں گی. ٹھیک ہے خزیمہ, آپ کو سمجھ آئی میری بات؟ کہ جب آپ پڑھنے بیٹھے ہیں نا, تو صرف آپ نے پھر اور کوئی کام نہیں کرنی. آپ کو بھوک نہیں لگنی چاہیے, آپ کو پیاس نہیں لگنی چاہیے, کیونکہ اس سے پہلے آپ نے ساری اپنی ضرورتیں رکھنی ہیں. ہاں ٹیبل پہ یہ کہوں گی کہ پانی ضرور رکھنا ہے, کیونکہ گرمی پیاس لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے آئلہ, فارمولا سمجھ میں آیا آپ کو آئلہ؟ ہاں جی. ٹھیک ہے, کسی بھی آپ نے اگر زندگی میں کسی بھی چیز پہ اپنے 10,000 گھنٹے لگا دیے نا, 10,000 آورس لگا دیے, آپ اس میں ایکسل ہو جائیں گے. پھر آپ اس کا فن آپ کے پاس آ جائے گا, پھر آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا آپ کو. ٹھیک ہے چلیں جی, اچھی کھیر بھی ہم نے پکا لی. نمبر 4 پہ دیکھیں کیا ہے جملہ, حسینہ گاؤں پڑھیں. سے آداب ہوتے ہیں, دیہان کی نہیں 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 نہیں, نمبر 4 پڑھنا ہے. ابھی تو ہم نے کھیر بنائی ہے اوپر. ٹھیک ہے ہاں. آبادی میں اضافے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آبادی ہاں کا بڑھ جانا, ہاں جی. آبادی کا بڑھ جانا. اب دیکھیں ایگزامینر نے سوال کیا کیا تھا, لفظ اور الفاظ لگانے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں آبادی کا بڑھ جانا بھی اس نے لگا دیا ہے, ڈیش سے کم نہیں, یعنی کہ مسائل جو ہیں وہ الفاظ یعنی کہ جمع ورڈ ہے. آپ نے اس کا یہاں پہ سنگل ورڈ لگانا ہے, واحد لگانا ہے. خزیمہ آپ کہاں چلے گئے بیٹے؟ اس نے غلطی سے میٹنگ لیو کرتی ہوئے کی. جی بیٹا. اس نے غلطی سے میٹنگ لیو کرتی ہوئے کی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, تک وہ میٹنگ میں آتے ہیں. آئلہ آپ بتاؤ. کہتے ہیں کہ اوور پاپولیشن جو ہے وہ ہمارے پاس اسپیشلی پاکستان میں ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جی خزیمہ مائک آن کریں بیٹے. جی میم. آبادی میں اضافے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اوور پاپولیشن کب ہوتی ہے, جب کسی ملک کے ریسورسز, جیسے آپ کریں کہ میرے گھر میں 4 لوگوں کو کھانا ہے, اس میں 8 لوگ آ جائیں, تو میں کس کو کھانا دوں گی؟ وہ یہ اسی طرح آبادی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ پوری آبادی کسی ایک اسٹیٹ پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں خزیمہ اور آئلہ آپ بھی سنو کہ ایگزامینر نے ایک کوشچن میں کہا تھا لفظ اور الفاظ جو بھی ہے آپ نے اس کو اس طرح چینج کرنا ہے کہ مطلب نہ بدلے. ٹھیک ہے, آبادی میں اضافے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. مسائل ہوتے ہیں کہ پرابلمز. ٹھیک ہے, یہ جمع ورڈ ہے. ٹھیک ہے, پلورل ورڈز ہے. تو اب ہم نے اس کا سنگل لگانا ہے, ہم نے اس کا واحد لگانا ہے. مسائل کا واحد کیا ہوگا خزیمہ؟ مسئلہ. مسئلہ. شاباش. آبادی کا بڑھ جانا مسئلے سے یا مسئلے سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسائل. اب دیکھیں ایک ہوتا ہے جمع, پھر ایک ہوتا ہے جمع الجمع. اب مسائل جو ہے وہ جمع الجمع ہے, اس سے پہلے جمع ہے مسئلے, پھر اس کا واحد ہے مسئلہ. یعنی کہ لفظ اور الفاظ دونوں میں سے ہم نے ایک وہ لفظ یہاں لگانا ہے جو بہت زیادہ فٹ ہو جائے. تو آبادی کا بڑھ جانا مسئلے سے کم نہیں ہے نا. سمجھ آیا جی. نمبر 5 پڑھیں. گاؤں سرسبز و شاداب ہوتے ہیں. دیہات کی پہچان ڈیش ہے. ڈیش ہے. ہاں 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 ٹھیک ہے, ڈیش کیا ہے؟ اب دیکھیں سرسبز اور شاداب. سرسبز کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ گرینری. شاداب میں فریش ایک ماحول. اب دیکھیں ہم جب مری جاتے ہیں یا گلیات سائڈ پہ جائیں یا ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں بہت زیادہ درخت ہوں, سینک بیوٹی ہو, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اور سرسبز اور شاداب
ان دونوں کا ایسا لفظ بناؤ، سوچو ہے کہ جس میں سرسبز بھی آ جائے اور شاداب بھی آ جائے. جی خزیمہ، آ رہا ہے کوئی ذہن میں ایسا لفظ؟ اچھا دیکھیں اس میں لکھ سکتے ہیں دیہات کی پہچان ہریالی ہے. ہریالی بھی اسی کو کہتے ہیں جو سرسبز اور شاداب کا، آپ تو سمجھ دیکھ لیں کہ اس کا دوسرا لفظ ہے ہریالی. ہریالی کی اسپیلنگ کیا لکھیں گے خزیمہ؟ ہریالی ہے رے یا شابش، لیا لام یہ. لام چھوٹی ہے لی، ہریالی. ٹھیک ہے، میں یہاں دیکھتی ہوں میرے پاس اگر وائٹ بورڈ شیئر ہو جاتا ہے نا تو پھر میں آپ کو لکھ کے بھی دکھاتی ہوں کیسے لکھیں گے ہریالی. سیٹنگ میں جاتی ہوں، شاید دیکھیں. میم میں بیٹا دیکھ رہی ہوں کہ وائٹ بورڈ شیئر ہو جائے تاکہ میں آپ کو یا آپ مجھے لکھ کے دکھائیں. آپ کے پاس ہو رہا ہے شیئر وائٹ بورڈ؟ نہیں ہو رہا؟ چلو میں دیکھتی ہوں کہ میرے پاس اگر ہوتا ہے تو میں پھر آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں کیسے لکھتے ہیں. اچھا مسئلے کیسے لکھیں گے؟ نمبر 4 کا آنسر تھا نا مسئلے. آبادی کا بڑھ جانا مسئلے سے کم نہیں. میم سے ہاں لام ہے نہیں، لام بڑی ہے لے، لمبڑی مسئلے. ٹھیک ہے، اگر لام بڑا ہے لکھ دیں گے تو مسئلہ بن جائے گا، یعنی کہ واحد بن جائے گا. ابھی یہاں پہ واحد نہیں آئے گا، جمع آئے گا لفظ. ٹھیک ہے. اچھا میں اسے دیکھ رہی ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا وائٹ بورڈ. اچھا چلیے میں ابھی تلاش بھی کرتی جاتی ہوں، آپ پہ آگے بھی چلتے جاتے ہیں، اپنا ٹائم نہ ویسٹ کریں. نہیں ہو سکتا ایٹ اے ٹائم 2 کام نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، دیکھنے دیں مجھے وائٹ بورڈ شیئر ہو جائے. نادیہ ہم وائٹ بورڈ شیئر کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ ہے ہمارے پاس؟ یس میم، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو میٹنگ ہوسٹ بنایا ہے. ہاں ہاں میں دیکھ رہی ہوں لیکن مجھے اس کی آپشن نظر نہیں آ رہا ہے. آگے وہ زوم پہ اس کی آپشن، یہ گوگل میٹ پہ نہیں ہے. اچھا بس پھر ٹھیک ہے، پھر نظر اس لیے نہیں آ رہا. میں کافی دیر سے تلاش کر رہی ہوں. گوگل میٹ ہے یہ تو گوگل پہ ملے گا. اچھا ٹھیک ہے، چلیں جی پھر اگلی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں راما. ٹھیک ہے خزیمہ، یہ بڑے ایک ایک لفظ لکھنا ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے یہ ساری ایکسرسائز کر لیں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے خزیمہ، میں چاہ رہی ہوں کہ یہ ساری ایکسرسائز کر لیں پہلے تاکہ ہمارے پاس نا یہ ختم ہو جائے، کیونکہ ہارڈلی ایک ایک لفظ ہے. اس سے آپ کی ووکیبلری بھی بڑھ جائے گی، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا. آگے جب ہم بڑے کوشچن کریں گے تو اس میں آپ کو یہ بہت ہیلپ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اس میں سوال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سیم کوشچن آ رہے ہیں. ابھی یہاں پر ہم ایک 2-3 کیٹیگریز کے اسی سوالوں میں ہم کیٹیگریز دیکھیں گے. وہ پھر جیسے سوال چینج ہوگا میں آپ کو بتا دوں گی آپ نے اس کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، پڑھیں اس کی مثال پڑھیں. موسم سرما میں پہاڑوں پر برف جم جاتی ہے. سردی کے میں پہاڑ برف کے چادر اوڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم بات کرنے کی بات کرتے ہیں جیسے ہم نے سفید، آپ کل ہسٹری کلاس میں تھے، سفید کو ہم پڑھ رہے ہیں نا. آپ نے تو خیر پڑھا ہے یہ بھی کلاس کو. ٹھیک ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اس پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، یعنی کہ ہم اس طرح بھی بات کرتے ہیں. آپ نے جب لفظ پڑھا موسم سرما، یہ تھوڑا سا آپ کا اس کو میم کے نیچے، موسم کی میم کے نیچے زیر لگا لیں گے پھر یہ صحیح پڑھا جائے گا موسم سرما. ٹھیک ہے، کیا پڑھیں گے اسے اسامہ؟ موسم موسم سرما. کیا پڑھیں گے؟ موسمی سرما. موسمی نہیں، موسم. موسم سرما. ٹھیک ہے، دیکھو اگر آپ کو بولا ایسے اردو کہیں بول دو گے تو لوگ سب سے پہلے پوچھیں گے کہ اردو کون پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہیں گے نہیں ٹیچر نے آپ کو صحیح نہیں پڑھایا. ٹھیک ہے چلیں، آج 1 مارچ یعنی کہ 1 مارچ ہے. جی آج مارچ کی پہلی تاریخ ہے. ایکسیلنٹ. حسیمہ اپنے لیے خود کلیپنگ کریں، میں تو ایسے کر رہی ہوں، آپ کو آواز نہیں جا رہی ہوگی. بہت زبردست. آج مارچ کی پہلی تاریخ ہے. ٹھیک ہے، دوسرا پڑھیں. آدمی کی پہچان اس کی صحبت سے ہوتی ہے. ہاں، صحبت کسے کہتے ہیں آئلہ؟ جی صحبت کسے کہتے ہیں؟ صحبت. ہاں صحبت. دیکھو ابھی خزیمہ نے پڑھا ہے نا، دوسرا جملہ پڑھا ہے آدمی کی پہچان اس کی صحبت سے ہوتی ہے. تو یہ صحبت کیا ہے؟ چلیں آپ کی سمجھ کے لیے میں انگلش میں کہتی ہوں، a man is known by his company he keeps. اب بتائیں کیا ہے اس کا، کیا مطلب ہے؟ صحبت کیا ہے؟ مطلب جیسے جی خزیمہ، آئلہ بھی سوچ رہی ہیں، آپ بتائیں
صحبت کسے کہتے ہیں بیٹے؟ اپنی پہچان. اپنی پہچان تو انسان خود بناتا ہے، صحبت کی بات بتائیں مجھے. چلے میں آپ کو ایک کلو دیتی ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کیونکہ دوست آپ کو پتا آج کل تو دوست اگر فزیکل نہیں مل رہے تو 24 گھنٹے نیٹ پہ تو موجود ہیں، انسٹا پہ موجود ہیں، واٹس ایپ پہ موجود ہیں، ان سے چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے. تو دوست کیا ہے؟ ہماری کمپنی ہے. یعنی کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے دوستوں کی دین پر ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ اچھے دوست بنائیں. اچھے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی شکل اچھی ہو، اس کے پیسے اچھے ہوں، اس کا کردار بڑا اچھا ہو، اس کے اندر کوئی ایک ایسی عادت ضرور ہو جو رسول اللہ کے اندر تھی. وہ آپ کا اچھا دوست ہے، وہ آپ کی صحبت ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کے دوستوں کی آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ کہلاتی ہے صحبت، جسے کمپنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا آئلہ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے بہت اچھے دوست بنانے ہیں جو کہ بہت اسٹرانگ کریکٹر کے ہوں. وہ کوئی کسی ایسے موقع پہ جہاں وہ غلط کام کر سکتے ہیں تو وہ اوائڈ کر جائیں، وہ اچھا انسان ہے. ٹھیک ہے جی. خزیمہ، صحبت، آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. اس کے کیا ہجے یا املا ہوں گے یا اسپیلنگ ہوں گے؟ پہچانا. ہوں جی میم. خزیمہ، جی میم. پہچانا کے مجھے بتاؤ کیسے لکھو گے؟ اس کے لفظ بتاؤ. پہچانا میں کتنے لفظ آتے ہیں؟ پہچانا پہ ہے، ہاں پہ الف شاہ نون الف لام. شاباش. پہچانا وہ ہے، اس میں حل والی ہے آئے گی، جس وہ ہے جس کے نیچے کنڈا لگا ہوا تھا نا، اسے ہم حل والی ہے کہتے ہیں. ٹھیک ہے گڈ. جی نمبر 3. آئلہ اگر کبھی آپ کا دل کرے نا کہ میں یہ پڑھوں یا میں یہ کوشش کروں تو آپ موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے آئلہ؟ جی نمبر 3 پڑھیں. نمبر 3. ہوں بوڑھے درخت نایاب ہو رہے ہیں، بوڑھے درخت ہوں خوبصورت ہو رہے. دیکھو نایاب کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت کم. جیسے میں کہوں کہ کوئی ایسا ہے، ڈوڈو ایک جانور تھا، وہ پرند برڈ تھا، وہ اب جی نایاب ہو گیا. یعنی کہ وہ ایکسٹینٹ ہو گیا، ختم ہو گیا دنیا سے. بہت جیسے پانڈا ہے وہ ایکسٹینٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے 3-4 ہاں اچھا ٹھیک ہے. یعنی کہ 3-4 رہ گئے، یا کہ ایک یعنی کہ کوریا کے پاس ہی ہوتے ہیں زیادہ، وہ کسی کو دیتے بھی نہیں، اس کو آن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نایاب بین بہت ریئر کیسز ہیں، بہت مشکل سے ملنے والی کوئی چیز، اسے کہتے ہیں نایاب. اب درخت نایاب کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ ہم ڈی فارسٹریشن کر رہے ہیں، درخت کاٹ کاٹ کے ہم نے خود کا ہی ٹمپریچر جو ہے وہ 50 تک لے گئے ہیں. اب 50 سے ابو ہوگا تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا ایسی ویڈیوز، اس میں وہ بورڈ سائن میلٹ ہو رہے ہیں، گاڑیاں میلٹ ہو رہی ہیں، روڈز میلٹ ہو رہے ہیں. تو یہ اگر ہم نے پلانٹیشن نہیں کی اسپیشلی پاکستان میں تو ہمارا ٹمپریچر اتنا بڑھ جائے گا کہ ہمارا سانس لینا مشکل ہو جائے. آپ کو پتا ہے جب ٹمپریچر بڑھتا ہے تو آکسیجن بھی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بوڑھے درخت کیوں نایاب ہو رہے ہیں؟ جتنا بوڑھا درخت ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا گھنا شیڈو ہوتا ہے، اتنی زیادہ وہ آکسیجن پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. اب ہم نے کیا کیا، میرے گھر میں آپ کے گھر میں تو اچھی نایاب قسم کی لکڑی کے فرنیچر ہیں، ہے نا، وہ تو ہم نے درخت کاٹ کاٹ کے تو ان میں تو ضائع کر دیا ہے. تو بوڑھے درخت نایاب ہو رہے ہیں. بوڑھے درخت کیا ہو رہے ہیں؟ نایاب. یعنی کہ ایسا لفظ بتائیں جس سے ہمارا نایاب کا مطلب یہاں پر فٹ ہو جائے. نایاب کا مطلب ہے ایسی چیز جو بہت مشکل سے ملے. ٹھیک ہے. مشکل. ہاں مشکل سے، یعنی کہ بہت ریئر کیسز میں اگر آپ کسی انٹیریئر پنجاب سندھ میں بلوچستان میں چلے جائیں تو وہاں کوئی بوڑھ کے درخت ہیں پرانے پرانے، وہ ایک آدھ بچا وہ ہے. ٹھیک ہے. باقی تو ہم نے کاٹ کے پتہ نہیں کیا کیا کر لیا. آ رہا ہے ذہن میں خزیمہ؟ اچھا. اور آئلہ آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا ہے بیٹے؟ نہیں نہیں آ رہا؟ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا آئلہ ایسی کوئی چیز ہے جو آپ کے پاس کم ہے، آپ چاہتی ہیں اور ہو جائے؟ جیسے ہم خواتین کو تو کریز ہوتا ہے جوڑوں کا، ہے نا اور شوز کا اور بیگ کا، ہے نا. کوئی ہے ایسی چیز جو آپ کہتی ہیں اور اضافہ اور ایڈیشن ہونی چاہیے اس میں؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. خزیمہ آپ کے پاس، آپ کو کرکٹ کا شوق ہے تو آپ کے پاس بہت ساری کرکٹ کٹس ہیں یا ایک ہی کٹ ہے یا 2 کٹس ہیں بس؟ 2 تھے، ایک کسی کو دے دیا. اچھا. اب اور دل کرتا ہے کہ جو لیٹسٹ کٹ آئی ہے وہ میرے پاس ہو، جی. ہے نا.
اب دیکھیں ایسی چیز جو بہت آپ کے پاس کم ہے، اسے ہم اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کمیاب. جی کامیاب نہیں، کمیاب. جی ٹھیک ہے، کاف میم کم، ڈنڈی والا کاف، کش والا کاف. ٹھیک ہے، جی کمیاب، یہ الف یا اور بے ساکن یاب، کمیاب یعنی کہ ایسی چیز جو بہت کم ہو گئی ہے. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے بوڑھے درخت کمیاب ہو رہے ہیں، ہمیں اویلیبل نہیں ہیں اب. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کم ہو رہے ہیں یہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ایگزامینر اتنا خوش نہیں ہوگا. جب کمیاب پڑھے گا کہیں گے واہ زبردست بچے نے لفظ لکھا ہے نایاب کا. ٹھیک ہے، تو ہم نے انشاءاللہ اردو میں اے اسٹار اور ڈسٹنکشن لینی ہے تو ہمیں بھی بہت اچھے لفظ لکھنے ہوں گے. اور پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، بس آپ نے ریکال کر کے مجھے بتا دینا، ہمارا کام ہو جائے گا، ایگزامینر بھی خوش ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا ہے خزیمہ، آئلہ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. خزیمہ پڑھو بیٹا، نمبر 4 پڑھیں. غیر معیاری کتابوں ذہن خراب کرتی ہے. غیر معیاری کتابوں سے کمزوری جو آپ دیکھیں آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے پڑھیں، ٹھیک کرنا میرا کام ہے. ٹھیک ہے، آپ غلط کمزور پڑھیں ہو میں ٹھیک کروں. جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں غیر معیاری ذہنی کتابیں ذہن خراب کر دیتی ہیں. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ غیر معیاری کتابیں کون سی ہوتی ہیں؟ آئلہ آپ کے ذہن میں ہے کہ ایسا لٹریچر جو ہم اپنے بچوں کو، اسپیشلی ینگ بچوں کو ریکمینڈ نہیں کرتے کہ وہ پڑھیں، وہ کس ٹائپ کا ہوتا ہے لٹریچر؟ وہ ہوتا ہے جو بڑوں کا ہوتا ہے. نہیں بڑوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں، حدیثیں پڑھ سکتی ہیں، بہت بہت بڑوں کی کتابیں ہیں. لیکن بہت اسپیسیفک ٹاپک پہ ایسی کتابیں ہیں جو ینگ بچوں سے کہتے ہیں کہ ابھی فی الحال نہ پڑھیں آپ. اسپیسیفک ٹاپک ہے. ہوں خزیمہ. مجھے کوئی بکس ویسے پتہ ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو آپ کے پیرنٹس نے ماشاء اللہ آپ کو بڑے سیف زون میں رکھا ہوا ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ جیسے دیکھیں ہم اپنے بچوں کو نہیں ان کے ہم ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ نے مار دھاڑ، تشدد، ظلم نہ والی ویڈیو دیکھنی ہے، نہ ایسا کوئی آرٹیکل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ بہت چھوٹے ہو، ابھی آپ جب کو زندگی کی حقیقتیں نہیں پتا تو آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہو. تو ہم کوشش کرتے ہیں ان چیزوں سے بچوں کو دور رکھیں. پھر مرڈر مسٹریز ہیں، پھر وہ انڈائریکٹلی بچوں کے مائنڈ میک اپ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر اس نے مرڈر کر لیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو ڈھونڈنے میں، ٹریس آؤٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہیں جو ہمارے گڈ ڈیڈ اور بیڈ ڈیڈز لکھ رہے ہیں. ہم مسلمانوں کا تو سسٹم آف پروٹیکشن اور سسٹم آف ریکارڈنگ بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ایسی جو معیاری جو کتابیں جو بچوں کو ڈسٹرب کر دیں ہم انہیں ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ذہن خراب کرتی ہیں، اوبویسلی مائنڈ میک اپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، مائنڈ بناتی ہیں کہ کیا آپ کریں، آپ اس طرف جائیں. ٹھیک ہے، تو غیر معیاری کتابوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ حزیمہ ذہن کے حوالے سے کیا؟ خراب اور ذہن، ان دونوں لفظ کو، ذہن تو ذہن ہی رہے گا، خراب کو دیکھیں. خراب کے لفظ کوئی ایسا لفظ ہے جو خراب کی جگہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں اب خراب کیا ہے، چلیں پہلے خراب کو ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں کہ جیسے آپ کو ماما کہتی ہیں اکثر گھروں میں اس وقت اس سیزن میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر ڈسپینسر نہیں ہے تو اپنے اسپیسیفک بوٹلز جو پانی کی بوٹلز ہوتی ہیں وہ بھر کر رکھو، ریفل کر کے آپ کو فریج میں یا ڈیفریزر میں رکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کو ماما نے یہ کہا خزیمہ کہ آپ نے پڑھائی کلاس کے بعد آپ نے یہ بوٹل جو ہے فریج میں بھر کے رکھنی ہے. ٹھیک ہے، ایک بہت نارمل سا کام ہے جو ہم اکثر بچوں سے ہی کرواتے ہیں اپنے. آپ بھول جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرا دوست آیا ہوا یا وہ اویلیبل ہے، میں کر کے کرکٹ کھیل لیتا ہوں یا میں کوئی اور ایکٹیویٹی کر لیتا ہوں. تو اس ذہن نے آپ کو یہ کہا کہ ابھی ماما کی بات نہیں ماننی ہے، پہلے آپ اپنا یہ کام کر لیں، اس کے بعد ماما کی بات مان لیجیے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس نے آپ کے ذہن کو خراب کر دیا. ٹھیک ہے، آپ کی اپنی چوائس نے اس چیز کو جب ڈینائی کیا کہ مجھے ماما نے کیا کہا، وہ اس کو بھول کے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی کام کرتے ہیں. آئلہ ٹھیک ہے، ماما نے آپ سے کہا کہ آپ کچن میں بھی میری ہیلپ کرواؤ تو آپ کہتی نہیں ماما گرمی بہت ہے میں نہیں کروا رہی، شام میں کرواؤں گی. تو آپ کیا ذہن نے آپ کو ڈی ٹریک کر دیا. اب ڈی ٹریک صرف کتابوں سے نہیں ہوتا، بڑی باتوں سے ہو جاتا ہے. جب ہم کسی
آرڈر کو ڈینائی کرتے ہیں تو ہمارا ذہن وہ خراب ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کرنا، وہ آپ کو نہیں کرنا سکھاتا ہے. جبکہ اسپیشلی بھی اور پیرنٹس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان کو اف تک نہیں کہنا، یعنی کہ آپ نے کسی حکم سے ان کے ڈینائی نہیں کرنا. اس کے بعد ٹیچر آتے ہیں جو آپ کے اسپرچل روحانی پیرنٹس ہوتے ہیں، آپ نے ان کی بات کو بھی ڈینائی نہیں کرنا ہوتا ہے. کیوں کہ آپ کے جو ریئل پیرنٹس ہیں ان کے بعد آپ کے جو ٹیچر پیرنٹس ہیں وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں. میں تو سمجھتی ہوں ٹیچر کی کوئی جینڈر نہیں ہوتا، وہ ٹیچر ہوتا ہے. اس نے اگر آپ کو کوئی کام کہا ہے تو وہ انٹائرلی پیورلی آپ کے فائدے کے لیے کہا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس کے ایکسل کریں اور وہ کریڈٹ آپ لے کے جی میں نے پڑھایا تھا اسٹوڈنٹ میرا اچھا رزلٹ آ گیا، ٹھیک ہے. تو غیر معیاری کتابوں سے ذہن بگڑ جاتا ہے، دماغ نہیں، ٹھیک ہے. دماغ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے 200 مور دین 200 ٹائمز قرآن پاک میں دل کو ایڈریس کیا ہے، اور بائی دا ڈیفالٹ ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے دماغ اور ذہن نہیں استعمال کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دل نہیں ہے، یہ دیکھتے نہیں ہے، سوچتے نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں. اور ابھی لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق ہمارے جو نیورونز ہیں وہ ہمارے ہارٹ سے ٹو ورڈز برین موو کرتے ہیں، برین سے ہارٹ کی طرف نہیں آتے. آپ جب قرآن شریف پڑھتے ہو تو آپ نے کسی ایک لفظ پہ ضرور غور کرنا ہے، ٹھیک ہے. میرے خیال سے ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا، 11:30 بجے تھا، ہے نا بنائی دیا جی. یس میم، اب آپ کی نیکسٹ کلاس ہے اسٹڈی کی. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو کل انشاءاللہ اس کو پھر کمپلیٹ کریں گے اور ملتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے. کل انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.